روس اور بیلاروس کی مشترکہ جوہری مشقیں۔ پیوٹن نے نئے میزائل سسٹمز کی تیاری کا اعلان کر دیا۔ روس اور بیلاروس نے مشترکہ جوہری افواج کی بڑے پیمانے پر فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں، جن میں بیلسٹک، ہائپرسونک اور کروز میزائلوں کے عملی تجربات بھی کیے گئے، جبکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اس موقع پر اسٹریٹجک میزائل فورسز کو نئے میزائل سسٹم سے لیس کرنے کا اعلان کیا ہے۔ روسی خبر رساں ادارے ٹاس کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے ویڈیو لنک کے ذریعے روس بیلاروس مشترکہ فوجی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ صدر پوٹن نے کہا کہ روس اور بیلاروس آج پہلی مرتبہ اسٹریٹجک اور ٹیکنیکل جوہری افواج کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سے متعلق مشترکہ مشقیں کر رہے ہیں۔ روسی صدر کے مطابق روس اور بیلاروس کا جوہری سہ-سلقی دفاعی نظام دونوں ممالک کی خود مختاری، جوہری توازن اور عالمی توازن کی ضمانت ہے۔ پوٹن کا مزید کہنا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کا استعمال ایک غیر معمولی اقدام ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ روس کسی ہتھیاروں کی دور میں شامل نہیں ہونا چاہتا، تاہم ملک اپنی دفاعی حکمت عملی کے مطابق مسلسل کام کر رہا ہے۔ صدر پوٹن نے مزید کہا کہ روس اسٹریٹجک میزائل فورسز کو نئے موبائل اور مستقل میزائل سسٹم سے لیس کرے گا، جبکہ جوہری افواج کی تربیت اور تیاری کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق مشقوں کے دوسرے مرحلے میں بیلسٹک، ہائپرسونک اور فضائی کروز میزائلوں کے عملی تجربات کیے گئے ہیں۔ بیلاروسی افواج نے کاپوسٹین یا ٹیسٹ رینج سے اسکندر ایم میزائل لانچ کیا، جبکہ روسی بحریہ نے تسرکون اور سینیوا میزائل داغے۔ وزارت دفاع کے مطابق بیلسٹک اسپیس پورٹ سے یارس ہین براعظمی بیلسٹک میزائل بھی کامیابی سے لانچ کیا گیا۔ Tu-95MS بمبار طیاروں اور MiG-31 جنگی طیاروں نے کنزال ہائپرسونک میزائل داغے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ تمام اہداف کامیابی سے نشانہ بنائے گئے اور مشقوں کے تمام مقاصد مکمل کر لیے گئے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے کہا کہ روس اور بیلاروس کسی کے لیے خطرہ نہیں، تاہم دونوں ممالک بریسٹ سی ولادی وستوک تک اپنے مشترکہ وطن کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیلاروسی فوجیوں نے مشترکہ مشقوں کے دوران اسکندر ایم میزائل سے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق 19 سے 21 مئی تک جاری رہنے والی ان مشقوں میں 64,000 سے زائد فوجی، 200 سے زائد میزائل لانچرز، 140 سے زائد طیارے، 73 جنگی بحری جہاز اور 13 آبدوز حصہ لے رہے ہیں۔ وزارت دفاع کے مطابق مشقوں کا مقصد جوہری افواج کی تیاری، کمانڈ اینڈ کنٹرول، دفاعی صلاحیت اور ممکنہ جارحیت کے خلاف رد عمل کی صلاحیت کا جائزہ لینا ہے۔